اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے۔ جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی، جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے، تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے۔ تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے۔ جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے۔ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ طارق مسعود، جسے میں اکثر طارق آل سعود کہتا ہوں، اس کی فکر ہی وہی ہے، بس ہر بات پر یہ فتویٰ ٹھوکتا ہے اور ہر بات پر شرک اور بدعت اور خرافات، رسم، نہ جانے کیا کیا لا کر خاص کر کے اہل سنت والجماعت کو یہ ٹارگٹ پر رکھتا اور بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی دیکھیے قرآن خوانی کے حوالے سے اس نے جو بیان دیا وہ کیا دیا کہ ایک جگہ جمع ہو کر قرآن خوانی کرنا، اس کا کوئی تصور نہیں۔ کیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہوا، حضرت عمر نے ابو بکر کے لیے ایسا کیا، یہ ساری باتیں۔ لیکن خود اسی کے جماعت کے بہت بڑے مولانا، پاکستان کے مولانا طارق جمیل، ان کے بیٹے نے اپنے آپ کو گولی مار دی اور خودکشی کر لیا، اس کے ایصال ثواب کے لیے خود اسی جماعت کے مولانا طارق جمیل اعلان کر رہے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوگی، ایصال ثواب کے لیے لوگ جمع ہوں، قرآن کی تلاوت کی جائے گی، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے گا۔ یعنی اپنا بیٹا بخشوانا ہو تو قرآن خوانی جائز ہے، اور کوئی مسلمان ہو جو اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کے طور پر قرآن خوانی کرے اور اس کا نام تیجا، 10واں، 20واں سالانہ رکھ دے تو وہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، وہ خرافات ہے۔ اپنے بیٹے کو بخشوانا ہوا تو جائز، اور دوسرے کا کوئی مرحوم ہو تو پھر وہی کام شرک اور بدعت ہے۔ یہ پڑھتے ہیں لیکن عقل نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کا یہ نمونہ ہیں۔ یہ لوگ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سنتے ہیں تو کانوں کے اندر آواز نہیں جاتی ہے، پڑھتے تو ہیں لیکن قلب میں نہیں اترتا ہے، دیکھتے تو ہیں لیکن حق دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ اور اب تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آگے پیچھے سارے بیانات لوڈ رہتے ہیں اور سب سنتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو اب تو ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ اگر یہ شرک بدعت خرافات ہے تو پھر طارق جمیل پر لگائیے فتویٰ، لیکن نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ اپنے مولانا، ان کو دھندا کرنا ہے، ان کو ریال پہ پلنا ہے، تو جو سعودی کہے گا وہ یہ کریں گے، باقی انہیں کوئی ہمدردی دین اور اسلام سے نہیں ہے۔